یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور کا نعرہ دینے والے معروف شاعر محسن نقوی کو 15 جنوری سن 1996 کو مون مارکیٹ لاہور میں نامعلوم دہشت گردوں نے 46 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ تاہم اس چراغ کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں آج بھی زندہ ہے۔ اردو ادب کے مشہور شاعر محسن نقوی کا مکمل نام سید غلام عباس تھا۔ لفظ محسن ان کا تخلص تھا اور لفظ نقوی کو وہ تخلص کے ساتھ استعمال کرتے تھے، لہٰذا بحیثیت ایک شاعر انہوں نے اپنے نام کو محسن نقوی میں تبدیل کر لیا اور پھر اسی نام سے شہرت پائی۔ محسن نقوی 5 مئی سن 1947 کو محلہ سادات ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ ملتان سے گریجویشن اور پھر جامعہ پنجاب سے ایم اے اردو کیا تھا۔ گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ ملتان سے گریجویشن کرنے کے بعد جب یہ نوجوان جامعہ پنجاب کے اردو ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو دنیا نے اسے محسن نقوی کے نام سے جانا۔ اس دوران ان کا پہلا مجموعہ کلام چھپا۔ بعد میں وہ لاہور منتقل ہو گئے اور لاہور کی ادبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، جہاں انہیں بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ بعد میں محسن نقوی ایک خطیب اور ذاکر کے روپ میں سامنے آئے، مجالس میں ذکر اہل بیت اور واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں لکھی ہوئی شاعری بیان کیا کرتے۔ محسن نقوی شاعری کے علاوہ مرثیہ نگاری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واقعہ کربلا کے استعارے جا بجا استعمال کیے۔ ان کی تصانیف میں بند قبا، عذاب دید، خیمہ جاں، برگ صحرا، طلوع اشک، حقیلیہ، رخت شب، ریزہ حرف، موج ادراک اور دیگر شامل ہیں۔ محسن نقوی کی شاعری میں رومان اور درد کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی رومانوی شاعری نوجوانوں میں بھی خاصی مقبول تھی۔ محسن نقوی کی کئی غزلیں اور نظمیں آج بھی زبان زدِ عام ہیں اور اردو ادب کا سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ محسن نے بڑے نادر اور نایاب خیالات کو اشعار کا لباس اس طرح پہنایا کہ شاعری کی سمجھ رکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ نقادوں کا ماننا ہے کہ محسن نقوی کے غزل اور نظم کے قادر الکلام شاعر ہونے کے بارے میں دو آراء نہیں ہو سکتی۔ محسن کی نثر جو ان کے شعری مجموعوں کے دیباچوں کی شکل میں محفوظ ہو چکی ہے، بلا شبہ تخلیقی تحریروں کی صف اول میں شمار کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور صنف سخن یعنی قطع نگاری کے بھی بادشاہ ہیں۔ ان کے قطعات کے مجموعے ردائے خواب کو ان کے دیگر شعری مجموعوں کی طرح بے حد پذیرائی ملی۔ نقادان فنی سے قطع نگاری میں ایک نئے باب کا اضافہ قرار دیا۔ مذہبی نوعیت کے قطعات میراث محسن میں پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں۔ محسن نے اخبارات کے لیے جو قطعات لکھے ان کی زیادہ تر نوعیت سیاسی تھی، لیکن ان کا لکھنے والا بہرحال محسن تھا۔ سن 1994 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ محسن نقوی شاعر اہل بیت کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ اردو غزل کو ہر دور کے شعراء نے نیا رنگ اور نئے رجحانات عطا کیے۔ محسن نقوی کا شمار بھی انہی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کی کلاسیکی اٹھان کا دامن تو نہیں چھوڑا، تاہم اسے نئی شگفتگی عطا کی۔ محسن نقوی کا کلام میں صرف موضوعات کا تنوع ہی موجود نہیں بلکہ زندگی کی تمام کیفیتوں کو انہوں نے جدید طرز احساس عطا کیا۔ محسن نقوی کی شاعری کا ایک بڑا حصہ اہل بیت اطہار سے منسوب ہے۔ انہوں نے کربلا پر جو شاعری لکھی وہ دنیا بھر میں پڑھی اور پسند کی جاتی ہے۔ ان کے مذہبی کلام کے بھی کئی مجموعے ہیں جن میں بند قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، خیمہ جاں، موج ادراک اور فرات فکر زیادہ مقبول ہے۔ محسن نقوی سیاسی وابستگی کے اعتبار سے پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھے۔ محسن نقوی نے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور کے عنوان سے نظم بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب کی۔ انہوں نے یہ نظم اس وقت لکھی جب 90 کی دہائی میں وزیر اعظم نواز شریف اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان سے مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کو انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے۔ محسن نقوی نے شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا اور ان کا سب سے اہم حوالہ تو شاعری ہے، لیکن ان کی شخصیت کی اور بھی بہت سی جہتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری صرف الف لیلوی موضوعات تک ہی محدود نہ رکھی، بلکہ انہوں نے دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا جنہیں اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ان کی شاعری کا محور معاشرہ، انسانی نفسیات، رویے، واقعہ کربلا اور دنیا میں ازل سے جاری معرکہ حق و باطل ہے۔ اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ کر محسن نقوی نے قلعدم تحریک طالبان، سپاہ صحابہ اور اس کی ذیلی شاخوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بے نقاب کرنا شروع کیا، تو پھر وہی ہوا جو اس ملک میں ہر حق کو کا مقدر ہے۔ 15 جنوری سن 1996 کو اپنے قتل سے چند لمحے قبل محسن نقوی نے ایک لازوال شعر کہا تھا: سفر تو خیر کٹ گیا، میں کرچیوں میں بٹ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق محسن نقوی کو 45 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔